عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر، آج کا ہمارا اسلامیات کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ، اور یہیں سے چوتھے رکوع کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں نائب یا قائم مقام جو ہے وہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا بنائے گا تو اس میں یعنی زمین میں جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، خون ریزی کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت اور دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ انسان سے الگ اور مستقل ایک مخلوق ہیں اور تدبیر عالم ان کے سپرد ہے۔ اس کا ثبوت بہت سی احادیث سے ملتا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان یہ بھی ایمانیات میں شامل ہے، اور فرشتے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ آسمانوں پہ فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ کہیں پہ تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ فرشتے انسان کے اعمال بھی لکھتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہی فرشتے جو ہیں وہ کچھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ جو ڈیوٹیاں اللہ نے ان کی لگائی ہوتی ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جنت پر بھی فرشتے مقرر ہیں، جہنم پر بھی فرشتے مقرر ہیں، اور جنت کے فرشتے جو سردار فرشتہ ہے اس کا نام رضوان ہے، اور جو جہنم کا ہے اس کا نام مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو بنائے گا جو وہاں پر خون بہائے اور فساد کرے، جب کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اور آپ کی تعریف کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ شاہانہ جواب تھا کہ جو میں جانتا ہوں کہ انسان کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اور اس کا ذکر بعد میں کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتلا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ، پس فرمایا، أَنبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، مجھے خبر دو ان کے ناموں کی اگر تم سچے ہو، اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ انسان کو بنانے اور پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتا دیجئے۔ تو یہ جو تھا فرشتے، انہوں نے ان کے سامنے جب یہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ان چیزوں کے نام سکھلاؤ، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے، جتنا تو نے علم ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور سب چیزوں کا علم رکھنا، علم غیب، وہ صرف تیرے پاس ہے۔ خلیفہ سے مراد جنس آدم بھی ہو سکتی ہے، اور انسان کے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یا نائب ہونے کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ جو احکام ہیں اس کو اس کی مرضی کے مطابق چلائے۔ آدم کے قصہ میں اس کو خلیفہ فی الارض قرار دینے سے اوپر کی آیت خلق لکم ما فی الارض جمیعہ پر دلیل بھی قائم ہو گئی،
اور فرشتوں کا یہ استفسار جو ہے وہ دریافت حال کے لیے تھا، نہ کہ بطور اعتراض یا حسد و بغض کے۔ تو حدیث شفاعت کبریٰ میں آدم علیہ السلام کے متعلق تحریر ہے، وَعَلَّمَ کا اسماء کل شیء، ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ہر چیز کا جو ہے وہ علم دیا گیا، ہر چیز کے ناموں کا۔ تو اور یہ تعلیم جو ہے وہ القاء اور الہام کے ذریعہ تھی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو یہاں سچے ہونے سے مراد یہ ہے، یعنی اس بات میں، اگر تم اس بات میں درست ہو، سچے ہو کہ تم میں اصلاح و انتظام کی صلاحیت ہے اور خلافت عرضی کا کام تم سنبھال سکتے ہو، تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 32 تک 3 آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو پیدا کرنے کے موقع پر جو اپنا ارادہ جو ہے وہ ظاہر فرمایا، تو فرشتوں کا اپنے علم کے مطابق جو جواب تھا، رائے تھی، اس کا ذکر ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ پھر بالآخر کہہ اٹھے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ تو یہ سبحانہ کا یہ کلمہ تنزیہ ہے، یعنی تیری ذات ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ اس میں فرشتوں نے اپنی عاجزی اور نادانی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کمال علم و حکمت کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔